الحمد لله وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 12 فی ھذا الرسم عصیص۔ عصیص کا معنی ہے کنڈا، مٹی کا جو کنڈا ہوتا ہے جس پر پودے وغیرہ لگائے جاتے ہیں اسے کنڈا کہا جاتا ہے۔ فی ھذا الرسم عصیص، اس تصویر میں کنڈا ہے۔ ھذا الرسم مطلب تصویر، یہ تصویر۔ فی ھذا الرسم عصیص، اس تصویر میں کنڈا ہے۔ وفی ذالک العصیص غرس، واو مطلب اور، فی ذالک العصیص مطلب اس کنڈے میں، غرس کا مطلب پودا۔ وفی ذالک العصیص غرس، اور اس کنڈے میں پودا ہے۔ وفی ذالک العصیص، اور اس کنڈے میں، غرس پودا ہے۔ غرس یہاں پہ نیا لفظ ہے، اسے اچھی طرح یاد کریں۔ غرس کا معنی پودا۔ وفی ذالک العصیص غرس، اور اس کنڈے میں پودا ہے۔ علی ذالک الغرس ورق وورد، علی ذالک الغرس یعنی اس پودے میں، ورق یعنی پتا ہے، وورد اور گلاب ہے۔ علی ذالک الغرس ورق وورد، اس پودے میں پتا ہے اور گلاب ہے۔ علی ذالک الغرس ورق وورد، اس پودے میں پتا ہے اور گلاب ہے۔ الورق اخضر والورد احمر، الورق یعنی پتا، اخضر یعنی سبز، اور ورد مطلب گلاب، احمر مطلب سرخ۔ الورق اخضر والورد احمر، پتا سبز ہے اور گلاب سرخ ہے، پتا سبز ہے اور گلاب سرخ ہے۔ لمن ذالک العصیص، لمن مطلب کس کا، ذالک العصیص مطلب وہ کنڈا۔ لمن ذالک العصیص، وہ کنڈا کس کا ہے۔ لمن ذالک العصیص، وہ کنڈا کس کا ہے۔ ذالک العصیص لذالک الرجل، ذالک العصیص یعنی وہ کنڈا، لذالک الرجل اس آدمی کا ہے۔ ذالک العصیص لذالک الرجل، وہ کنڈا اس آدمی کا ہے۔ حل ذالک الغرس من الحدیقۃ، حل مطلب کیا، ذالک الغرس مطلب وہ پودا، من الحدیقۃ مطلب باغ کا ہے۔ حل ذالک الغرس من الحدیقۃ، کیا وہ پودا باغ کا ہے۔ باغ سے ہے مطلب من کا معنی ہوتا ہے سے، تو یہاں سے مراد کیا ہے، باغ کا ہے، باغ سے ہے یعنی باغ کا ہے۔ حل ذالک الغرس من الحدیقۃ، کیا وہ پودا باغ کا ہے۔ نعم ذالک الغرس من الحدیقۃ، جی ہاں وہ پودا باغ کا ہے، جی ہاں وہ پودا باغ کا ہے۔ لمن الحدیقۃ، لمن مطلب کس کا، الحدیقۃ یعنی باغ۔ لمن الحدیقۃ، باغ کس کا ہے۔ لمن الحدیقۃ، باغ کس کا ہے۔ الحدیقۃ لذالک الرجل وهو علی الکرسی، الحدیقۃ یعنی باغ، لذالک الرجل اس آدمی کا ہے، وہو اور وہ، علی الکرسی کرسی پر ہے۔ الحدیقۃ لذالک الرجل وهو علی الکرسی، باغ اس آدمی کا ہے اور وہ کرسی پر ہے، باغ اس آدمی کا ہے اور وہ کرسی پر ہے۔ فی الحدیقۃ زہر وفاکہۃ ایضا، فی الحدیقۃ مطلب باغ میں، زہر یعنی پھول ہے، وفاکہۃ اور میوہ، ایضا مطلب بھی، باغ میں پھول اور میوہ بھی ہے۔ فی الحدیقۃ زہر
وفاکہۃ ایضاً باغ میں پھول اور میوہ بھی ہے۔ اسئلۃ، یہاں سے چند سوالات کر رہے ہیں عربی میں، ان کے جوابات بھی عربی میں ہی دینے ہیں، تو آئیے جوابات دیتے ہیں۔ ذالک الرسم جمیل، مطلب کیا، حمزہ ہے، اس کے سوال کیا جاتا ہے۔ ذالک الرسم، وہ تصویر، جمیل، خوبصورت۔ ذالک الرسم جمیل، کیا وہ تصویر خوبصورت ہے؟ جواب دینا ہے نعم ذالک الرسم جمیل، نعم ذالک الرسم جمیل، جی ہاں وہ تصویر خوبصورت ہے۔ این الغرس، این مطلب کہاں، الغرس مطلب پودا، این الغرس پودا کہاں ہے؟ جواب دینا ہے الغرس فی العصیص، الغرس فی العصیص، پودا کنڈے میں ہے، پودا کنڈے میں ہے، الغرس فی العصیص۔ این الورد، این مطلب کہاں، الورد مطلب گلاب، این الورد گلاب کہاں ہے؟ تو اس کے جواب میں کہیں گے الورد علی الغرس، الورد علی الغرس، گلاب پودے پر ہے، گلاب پودے پر ہے۔ لمن الورد، لمن مطلب کس کا، الورد مطلب گلاب، لمن الورد گلاب کس کا ہے؟ تو جواب میں کہیں گے الورد لی ولد، گلاب لڑکے کا ہے، الورد لی ولد گلاب لڑکے کا ہے۔ این ذالک الرجل، این مطلب کہاں، ذالک الرجل مطلب وہ آدمی، تو این ذالک الرجل وہ آدمی کہاں ہے؟ اس کے جواب میں کہیں گے ذالک الرجل علی الکرسی، ذالک الرجل علی الکرسی، وہ آدمی کرسی پر ہے۔ کیف الورد، کیف مطلب کیسا، الورد مطلب گلاب، کیف الورد گلاب کیسا ہے؟ تو اس کے جواب میں کہیں گے الورد احمر، الورد احمر گلاب سرخ ہے۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں الورد جمیل، گلاب خوبصورت ہے، الورد احمر، یہ زیادہ مناسب ہے، الورد احمر گلاب سرخ ہے۔ کیف الغرس، پودا کیسا ہے؟ اس کے جواب میں کہیں گے الغرس اخضر، پودا سبز ہے، الغرس اخضر پودا سبز ہے۔ ترجمہ کرو، یہاں پہ جو اردو جملے دیے ہوئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے، یعنی اردو کو عربی میں بدلنا ہے، عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے طوطا اس پنجرے میں ہے، طوطا کے لیے عربی میں ببغاء کہتے ہیں، اس پنجرے میں اس کے لیے کہیں گے فی ذالک العصیص، تو فی ذالک القفص، پنجرے کے لیے قفص استعمال ہوتا ہے، پنجرے کے لیے عربی میں قفص کہتے ہیں۔ طوطا اس پنجرے میں ہے تو اس کے عربی بنائیں گے الببغاء فی ذالک القفص، الببغاء فی ذالک القفص، طوطا اس پنجرے میں ہے۔ میوہ اس دکان میں ہے، میوہ کے لیے کہیں گے الفاکہۃ، اس دکان میں ہے، فی ذالک الدکان، میوہ اس دکان میں ہے، اس کے عربی بنائیں گے الفاکہۃ فی ذالک الدکان، الفاکہۃ فی ذالک الدکان، میوہ اس دکان میں ہے۔ کنڈا اس تصویر میں ہے، اس اور اس یہ تقریباً ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں دونوں، اس لیے آپ اگر اس پڑھو گے تو ذالکہ استعمال کرو گے، اگر اس پڑھو گے تو پھر ھذا استعمال کرو گے۔ کنڈا اس تصویر میں ہے تو اس کی عربی اس طرح ہو سکتی ہے، کنڈا کے لیے عصیص کہتے ہیں، اس تصویر میں اس کے لیے کہیں گے فی ھذا الرسمی یا فی ذالک الرسمی، اگر اس پڑھیں گے تو فی ذالک الرسمی، اس پڑھیں گے تو فی ھذا الرسمی۔ کنڈا اس تصویر میں ہے، العصیص فی ھذا الرسمی، العصیص فی ھذا الرسمی یا العصیص فی ذالک الرسمی، العصیص فی ذالک الرسمی۔ وہ لڑکا باغ میں ہے، وہ لڑکا، اس کے لیے کہیں گے ذالک الولد،
وہ لڑکا کی عربی بنائیں گے ذالک الولد. باغ میں ہے اس کے لیے کہیں گے فی الحدیقتی. وہ لڑکا باغ میں ہے اس کی عربی بنائیں گے ذالک الولد فی الحدیقتی. ذالک الولد فی الحدیقتی. وہ لڑکا باغ میں ہے. اس گھر میں کون ہے؟ کون کے لیے من استعمال کرتے ہیں. اس گھر میں اس کے لیے کہیں گے فی ھذا البیت. اس گھر میں کون ہے؟ اس کی عربی بنائیں گے من فی ھذا البیت. من فی ھذا البیت. یہاں پہ بھی اسی طرح ہے، اگر اس پڑھو گے تو ذالی کا استعمال کرو گے، اس پڑھو گے تو ھذا استعمال کرو گے. یعنی اگر آپ کہو گے اس گھر میں کون ہے تو اس کی عربی بناؤ گے من فی ذالک البیت. من فی ذالک البیت. اگر اسے اس نہ پڑھا جائے بلکہ اس پڑھا جائے تو اس طرح پڑھا جائے اس گھر میں کون ہے، اس کی عربی بنائیں گے من فی ھذا البیت. من فی ھذا البیت. وہ کتاب اس لڑکے کی ہے، یعنی اس لڑکے کے لیے ہے. تو اس کی عربی بنائیں گے، وہ کتاب کی عربی بنائیں گے ذالک الکتاب. اس لڑکے کی ہے اس کے لیے بنائیں گے لی ذالک الولدی. لی ذالک الولدی. وہ کتاب اس لڑکے کی ہے اس کی عربی بنائیں گے ذالک الکتاب لی ذالک الولدی. ذالک الکتاب لی ذالک الولدی، یا پھر ذالک الکتاب لی ھذا الولدی، کیونکہ اس بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے لی ھذا الولدی بھی کہہ سکتے ہیں. ذالک الکتاب لی ذالک الولدی. ذالک الکتاب لی ھذا الولدی. دونوں درست ہے. یہ پودا خوبصورت ہے. یہ پودا کے لیے عربی میں کہیں گے ھذا الغرس. ھذا الغرس یعنی یہ پودا. خوبصورت کے لیے جمیل کہتے ہیں. یہ پودا خوبصورت ہے اس کی عربی بنائیں گے ھذا الغرس جمیل. ھذا الغرس جمیل. یہ پودا خوبصورت ہے. یہ ملک اللہ کا ہے. یہ ملک کے لیے کہیں گے ھذا الملک. اللہ کا ہے للہ. یہ ملک اللہ کا ہے اس کی عربی ہوگی ھذا الملک للہ. ھذا الملک للہ. یہ تصویر کس کی ہے؟ یہ تصویر اس کی عربی بنائیں گے ھذا الرسم. کس کی ہے اس کے لیے کہیں گے لمن. تو یہ تصویر کس کی ہے اس کی عربی ہوگی لمن ھذا الرسم. یہ تصویر کس کی ہے؟ لمن ھذا الرسم. وہ تصویر اس عالم کی ہے. وہ تصویر کے لیے کہیں گے ذالک الرسم. اس عالم کی ہے لی ذالک العالمی. لی ذالک العالمی. وہ تصویر اس عالم کی ہے ذالک الرسم لی ذالک العالمی. ذالک الرسم لی ذالک العالمی. کیا تصویر اسلام میں جائز ہے؟ کیا کے لیے حل استعمال کریں گے؟ تصویر کے لیے رسم استعمال کریں گے. اسلام میں فی الاسلامی. جائز کے لیے جائزن کہیں گے. تو کیا تصویر اسلام میں جائز ہے اس کی عربی بنائیں گے حل الرسم جائز فی الاسلامی. حل الرسم جائز فی الاسلامی. حوض میں پانی ہے تو اس کی عربی بنائیں گے فی الحوض ماء یا پھر الماء فی الحوض. حوض میں پانی ہے اس کی عربی بنائیں گے فی الحوض ماء. حوض میں پانی ہے فی الحوض ماء. پانی وضو کے لیے اچھا ہے تو پانی وضو کے لیے اس کے لیے کہیں گے الماء للوضوء. اچھا ہے اس کے لیے کہیں گے طیب. پانی وضو کے لیے اچھا ہے اس کے عربی بنائیں گے الماء للوضوء طیب. الماء للوضوء طیب. پانی وضو کے لیے اچھا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ ورسولہ اعلم. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں.